قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، قد میں بہت لمبے تھے، 40 ہاتھ جتنا قد تھا، 800 سے 900 سال تک ان کی عمر ہوتی تھی۔ قوم عاد نہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی بیمار ہوتے تھے۔ ان کے دانت بہت مضبوط ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے دانت بھی نہ ٹوٹتے، نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی، جوان، تندرست اور توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ بھی نہ ہوتا تھا، موت کے علاوہ انہیں کوئی بیماری نہ لگتی۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر قوم عاد بولی، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنے نفل پڑھ۔ نعوذ باللہ، یہ حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہنے لگے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ تیری عقل خراب ہو گئی ہے، جا کر اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ قوم عاد نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست ہو کر بولے۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی تھی اور کہنے لگے، ہم سے زورآور کون ہے؟ قوم عاد اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھنے لگی۔ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زورآور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ قوم عاد یہ کہنے لگے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد کو بھوک لگی، سارا گلا کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، یہاں تک کہ قوم عاد حرام پر آ گئے، چوہے، بلی، کتے کھا گئے، سانپ تک کھا گئے، درخت گرا کر درختوں کے پتے کھا گئے، لیکن قوم عاد کی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ گلا اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی مصیبت تو بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارش برسانے کے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 بادل آئے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ قوم عاد نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے اور سفید بادل خالی ہوتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ کالا بادل مانگتے ہیں، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا، واپس جاؤ، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں بلکہ قوم عاد کی طرف اللہ کا عذاب ہے۔ قوم عاد جو کہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آ جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تیز ہوا تھی کہ جس نے قوم عاد کو اٹھا مارا اور ان کے گڑھ اڑا دیے، یہاں تک کہ لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بیجے نکل نکل کر قوم عاد کے منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے، غار میں یہ کہتے ہوئے گھسے کہ یہاں پر تو ہوا داخل ہی نہیں ہو سکتی مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور قوم عاد کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو کہ قوم عاد تھی بہت طاقتور تھی اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے زمین بوس ہو کر رہ گئی اور اپنی تباہی اپنے ہی ہاتھوں سے کر بیٹھی۔ بہت طاقتور ہونے کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس طرح اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ویورز، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔